قیادت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اخلاص کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آئی ایل ایف انصاف لائرز فورم بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک اٹانومس باڈی کے طور پہ ریکگنائز کی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیادت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں اخلاص کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، معاملات کی درستگی کرنی پڑتی ہے اور اپنے اقدامات کو روز بروز میچور بنانا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسے تمام امر کے پیچھے ایک تحریک کی فکر کار فرما ہوتی ہے۔ آئی ایل ایف انصاف لائر فورم بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک اٹانومس باڈی کے طور پہ ریکگنائز کی گئی تھی۔ جہاں تک فکری دستور کا تعلق ہے تو اس کی اٹانومس حیثیت کو برقرار رکھنا یہ پی ٹی آئی کے منشور اور اس کے آئین کا تقاضا تھا۔ اسی لیے 2 سال قبل جب یہ منصب مجھے سپرد کیا گیا کہ محترم شاداب جعفری چیف آرگنائزر آئی ایل ایف پاکستان کے ساتھ مجھے سیکرٹری جنرل کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، تو پہلی ہی ہماری سی او سی کے اجلاس میں، سینٹرل آرگنائزیشن کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں تمام صوبوں کی لیڈرشپس موجود تھیں اور یہ اسٹیچوٹری نوعیت کی مرکزی کلیدی باڈی تھی، 2 فیصلے کیے گئے تھے۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی کو فور فرنٹ سے لیڈ کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ رول آف لا جو ہے ہماری ہر تحریک کا مسکن اور محور ہوگا۔ ان دونوں اصولوں کو ہم لوگوں نے کامیابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچایا۔ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ جب گرفتاریوں کے بحران میں ملک بھر میں الجھ گئی تو یہ انصاف لائرز فورم تھا کہ جس نے ہر ضلع، ہر تحصیل کی سطح پہ رضاکارانہ بنیادوں پہ لیگل سپورٹ فراہم کی۔ یہ تمام انصاف لائرز فورم کے جو ورکرز ہیں عمران خان کے ساتھ ان کی والہانہ تعلق اور عقیدت اور ان کی فالوئنگ کا نتیجہ تھی، اور اسی بحران سے پارٹی نکل کے آئی۔ اور اب جب کہ انہوں نے ایسی حالت میں الیکشن لڑا کہ چیئرمین پابند سلاسل ہیں، ان کی جماعت، ہماری جماعت کو ابھی تک سرٹیفائی نہیں کیا گیا، اس کے باوجود الیکشنز میں جب کہ ہم سے سمبل چھین لیا گیا، الیکشنز میں حقیقی کامیابی مرکزی طور پہ اور صوبائی طور پہ صوبائی سطح پہ ہم ہی نے حاصل کی تھی۔ اور آپ کو خوب پتہ ہے کہ ہم یہ بھی کیس اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے کہ یہاں پہ جعلی اسمبلی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اور نظام انہوں نے سنبھال لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ آرڈر جو ہے اس کے زیر سایہ۔ یہ حقیقت ہے، تاریخ میں ایسے مقامات آتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جماعت کا نام تھا انصاف، تحریک انصاف، اور آپ نے دیکھا کہ آج تک ہماری پارٹی کے چیئرمین نے گریس کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ہر کیس کا مقابلہ کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے، اور ثابت قدمی جو ہے اس کا ہمیشہ نتیجہ کامیابی پہ نکلتا ہے۔ اب ملک بھر میں جب ہم نے آئی ایل ایف کی آرگنائزیشنز بنا لی تو پھر اسے ایک تحریک میں ہم نے ٹرانسفارم کرنا تھا۔ لیکن جو پہلا تجربہ اور کلیدی تجربات ہم نے فیس کیے وہ یہ تھے کہ پارٹی سپورٹ چاہتی تھی پوری طرح سے آئی ایل ایف کی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ آئی ایل ایف کے وکلاء در حقیقت الیکشنز میں جا کے ریپرزینٹ کریں خود کو کلیدی سیٹوں پہ اور الیکشنز لڑ کے کامیاب ہو کے آئیں، بلکہ وہاں پہ ایک خیال یہ تھا کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے آلریڈی کام کیا ہوتا ہے مدر پارٹیز میں۔ اس لیے جو ٹکٹس کی تقسیم بھی ہوئی اور وہ جو بھی ترتیب ہوئی اس میں انصاف لائرز فورم کی سے بالکل نہیں تھی، سے دی ہی نہیں گئی۔ لیکن بہرحال مدر پارٹی کی پوزیشن فائق پارٹی کی پوزیشن ہے،
اور جو لیڈرشپ خان صاحب نے اپوائنٹ کی تھی فیصلے انہوں نے ہی کرنے تھے، اور یہی نظم کا تقاضا تھا کہ وہ جو فیصلے کریں ان فیصلوں کو منون قبول کیا جائے۔ تو انصاف لائر فورم نے کبھی بھی کوئی مزاحمتی عمل اس سلسلے میں بپا نہیں کیا، اس لیے کہ جب خان صاحب اندر ہیں تو آرگنائزیشن کو ہم لوگوں نے مزید مؤثر اور مضبوط بنانا ہے۔ سو ہم نے یہ کام پوری دیانتداری کے ساتھ کیا۔ اب فورمز کام کرتے ہیں، اور فورمز کام کرتے ہیں تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے گزشتہ سال کے دوران 2 نیشنل کنونشنز کیے، تمام صوبوں کی لیڈرشپ کو اکٹھا کیا، فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت تک بیٹھنے والے نہیں ہیں جب تک خان صاحب آزاد نہیں ہو جاتے۔ ہم نے عمران خان کو پولیٹیکل پرزنر قرار دیا، اور ہم نے بتایا کہ ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ بالکل غلط مقدمات ہیں، بالکل منفی مقدمات ہیں اور بدنیتی سے دائر کیے گئے ہیں۔ ہم کھڑے ہو گئے اور ہم جو ہے یہ ایک کنسنسس ہم نے پیدا کیا، اور میں خاص طور پہ نہیں بھول سکتا بلوچستان کی سرزمین کو، بوستان کے مقام کو، کہ جہاں جمیل بوستان تھے، ہمارے اقبال شاہ صاحب جو ہیں، جو ہمارے صدر ہیں آئل بلوچستان کے، ان کے زیر سایہ ہم جب گئے بلوچستان، اور وہاں ہمیں بار سے خطاب کرنا تھا اور ہم نے سول سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کے اجتماع میں ہم نے جس وقت خان صاحب کے ساتھ قربانی دینے کے عزم کا اظہار چاہا اس پورے اجتماع سے، تو ہر بندہ ایک دیوانگی اور ایک کیفیت اور ایک جنون کی حالت میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہمیں عمران خان چاہیے، ہمیں عمران خان باہر چاہیے۔ ہم نے وہ پلس جو ہے وہ جگا دی، اور ہمیں پورا یقین تھا اور پورا یقین ہے کہ لائرز کسی بھی تحریک کو لیڈ کریں گے وہ کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد ہم کراچی گئے، کراچی کے ہمارے وکلاء کے اجتماع میں ہمارے سابقہ صدر عارف علوی صاحب بھی تشریف لائے، اور وہاں پہ لائرز جو ہیں وہ جس طریقے سے اپنی ٹوز پہ کھڑے ہوئے اور جس طرح سے عوامی اور والہانہ انداز میں انہوں نے خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ہر قربانی دینے کا اعلان کیا، وہ دیدنی منظر ہے جو کہ ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے۔ یہی بات بلوچستان میں جب ہم پریس کلب میں گئے اور لائرز کا اجتماع ہم نے کیا، کانفرنس کی، وہاں پہ بھی ہمیں یہی اٹھان دیکھنے کو ملی۔ اور پنجاب میں کیانی ہال میں جو منظر میں نے دیکھے، جو جسٹس جاوید اقبال ہال میں جو ہم نے کنونشن کی کیفیات دیکھی، اور وہاں کے لوگوں کی والہانہ عقیدت اور سپورٹ اور یگانگی اور اخلاص خان صاحب کے ساتھ دیکھا، وہ اس گواہی کے لیے کافی تھا کہ اگر ہمارے وکلاء نکل آتے ہیں تو پھر اس تحریک کو یقینی طور پہ کامیابی سے ہمکنار ہونا ہوگا۔ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بطور ہمبل سیکرٹری جنرل کے یہ میسیج دیا کہ ہمیں تحریک کا جو ہے اختیار وہ ہمارے لائرز کو ملنا چاہیے، لیکن ظاہر جماعتی جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، حتمی فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور ان کے سامنے بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑی کیفیات ہوتی ہیں، انہوں نے کافی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ چلتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو چیز ہے وہ اپنی پارٹی تک لے کر آتے تھے، لے کر آئے ہیں۔ فیصلہ جو ہے وہ ہر قسم کا جو ہوا وہ پارٹی کی سطح پہ ہوا، جسے ہم رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں آرگنائزیشن کے معاملے میں پوزیشن یہ تھی کہ اسے کم نصیبی کہیے یا حال و احوال ایسا تھا کہ وہاں کے جو سربراہ محترم قاضی محمد انور تھے، وہ اپنے تجربے اور فہم میں تو ماشاءاللہ ان کا پورا ایک پس منظر ہے۔ ہماری سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، ہماری ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، لیکن عمر کے اس حصے میں ان کی طاقت ان کی عمر ہے، اور اپنی عمر کا جو کریڈٹ وہ چاہتے تھے جماعت نے ہمیشہ دیا۔ صوبے کے معاملات میں، اس صوبے میں جو کچھ بھی ہوا، خاص طور پہ تنظیمی سطح پہ، وہ تمام کا تمام اختیار کھلے عام جو ہے وہ محترم قاضی صاحب نے استعمال کیا۔ میرے تجربے میں بنیادی طور پہ میں نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ بہت کچھ ہو سکتا تھا اور بہت کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، ملازمتوں پہ تعیناتی ہوئی، لیکن تحریک بپا نہیں ہوئی، اور تحریک بپا ہو سکتی تھی۔ ایسے بھی مقامات آئے کہ تحریک سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا، اور ایسے تجربات خیر مختلف جگہوں پہ آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری ورکنگ ریلیشن شپ کا معاملہ یہ تھا
کہ ہم نے اس بہاؤ کو روکا نہیں، بلکہ اس میں اتفاق کی ایسی کیفیت کو پیدا کیا کہ وہ نظم اور وہ تنظیم جس انداز سے بھی چلنا چاہے وہ چلے، اور وہ ماشاءاللہ بڑے اپنے انداز میں اچھی چل گئی. سو ہمارے صوبے میں تو حکومت بن گئی. پنجاب، بلوچستان، سندھ، وہ لوگ تحریکی عمل میں جو ہے وہ بالکل صف اول میں رہے. میں نے عمر میں اگرچہ محترم شاداب جعفری مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے انہیں چیف آرگنائزر مقرر کیا تھا، اور انہوں نے مجھے جو ہے میرا تقرر انہوں نے کیا. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ اب جب کہ ایک نئے سلسلے کو شروع ہونے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہماری اور جاندار قیادت جو ہے وہ اب آ کے پارٹی کو ٹیک اپ کرے گی. میں نے ان 2 سالوں میں دیکھا کہ وہ انتہائی گریسفل انسان، انتہائی تحریک کو اور تنظیمی معاملات کو سمجھنے والے انسان، اور سپیس دینے والے انسان اور لیڈر ہیں. آج جس مقام پہ ہمارا فورم کھڑا ہے، ان 2 سالوں کے بعد ہماری تنظیم ہر خطے، ہر تحصیل، ہر جگہ پہ موجود ہے. اب جوں جوں خان صاحب کی گرفتاری کا عمل طول پکڑ رہا ہے، اسی طور بے چینی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تنظیمی معاملات میں انفرادی کردار جو ہیں وہ زیادہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور ایسے حالات میں یہ ایک تقاضا ہے کہ زیادہ کنیکٹیویٹی پیدا کی جائے، زیادہ قربت پیدا کی جائے. سو ڈیسیجن لیا گیا، اور ہماری نئی جو ہے قیادت اب اس نے سامنے آنا ہے. میں نے اس ٹویٹ کو پڑھنے کے بعد اور یہ جان لینے کے بعد کہ اگلا جو منصب ہے چیف آرگنائزرشپ کا وہ انتظار پنجوتا صاحب کے سپرد کیا گیا ہے، میں نے انتظار پنجوتا کو کال بھی کی، انہیں میسیج بھی کیا، انہیں مبارکباد بھی دی، اور اپنے تعاون کا یقین بھی دلایا، اور اس امر پہ خوشی کا اظہار کیا کہ دوبارہ ایک کیفیت جو ہے متحرک کام کی فضا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی. شاداب صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہی از ریئلی گریٹ لیڈر. ہی ہیز گڈ پرسپیکٹو. اور ایک چیز مجھے وہاں پہ ابتدائی تنظیم جو ہے اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا. پنجاب میں ہمارے زبیر کسانہ صاحب ہیں، سردار عظیم تھے. ابتدائی دور میں جس طریقے سے سردار عظیم نے بڑی معاونت کی تھی، رول آف لاء کی کانفرنسز ہر بار میں کروانا، اور بالکل انہوں نے چین آف کمانڈ کو فالو کرتے ہوئے شاداب صاحب کے دیے گئے ہر ٹارگٹ کو پورا کیا، اور اس کو ہم نے پھیلایا، اور تنظیم کو اس نظم سے جب تک چلایا جا سکتا تھا وہ چلایا گیا. اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ہم بڑا سرایت کر گئے. سو ان کی قربانیاں، اب شوکت صاحب جو ہمارے ابھی موجودہ صدر ہیں وہاں پہ، ان کی قربانیاں، اور خاص طور پہ ہمارے آئی ایل ایف کے جتنے بھی احباب ہیں، چاہے وہ عدالت کے اندر معاملات ہوں، چاہے روڈ پہ معاملات ہو، چاہے ریلیز میں قصہ ہو، ہمارے خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سب ساتھیوں نے دن اور رات محنت کی ہے. میں ان سب کو سلام عرض کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے. اب جو نئی تنظیم بنے گی ان کے ساتھ پورا تعاون کیجیے. میں بھی پورا تعاون کروں گا جہاں جہاں مجھے کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور ہم سب ایک ہیں. اور آئیے نئی سحر کے لیے یکجا ہوں، اور اپنی نیک تمناؤں کو انتہائی ولولے کے ساتھ کام میں لے کے آئیں. اور یہاں پہ اگر میں چودھری اشتیاق صاحب کا تذکرہ نہ کروں تو میں سمجھوں گا کہ تشنگی رہ گئی. کچھ عرصہ تھوڑا سا ان کے ساتھ کام کرنے کا جوائنٹلی موقع ملا. بلوچستان کے دورے میں ہم اکٹھے تھے، ایف آئی آر ہم دونوں پہ کٹی، بغاوت کا الزام ہم دونوں پہ لگایا گیا، اور ہم نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی عوام کے ساتھ خود کو، اینڈ وی ور ویری سکسیزفل. لاہور میں بھی ہماری ایکٹیویٹی رہی، اور کراچی میں بھی ہماری ایکٹیویٹی رہی. جو جو کام ان کے ساتھ مل کے ہم کر سکیں، آئی ہیو فاؤنڈ ہم اے ونڈرفل پرسن، اینڈ آف کورس آئی ایم گریٹفل ٹو ہم ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، اینڈ آئی ایم ہیپی. اور یہ جانتا ہوں کہ انشاءاللہ
امید کرتا ہوں کہ اب بھی آئندہ جو معاملات ہوں گے وہ پارٹی کی بہترین خدمت میں وہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے. اور شاداب صاحب آپ کا شکریہ, آپ کی فیملی کا بہت شکریہ, اس لیے کہ آپ تو دن و رات لگے ہوئے تھے, آپ نے تو دن و رات محنت کی ہے. یور فیملی, یور ونڈرفل وائف, یور ونڈرفل ڈاٹر, ماشاء اللہ وہ جس طریقے سے آپ کو ایڈور کرتے ہیں اور وہ جتنی اعلیٰ اقدار کے انسان ہیں, میں بہت احترام کرتا ہوں. ونڈرفل, یو ہیو گاٹ اے ویری گریٹ فیملی اینڈ اللہ may bless you all. اللہ may bless every member of the forum. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ.